السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام نے دین اسلام کی آبیاری اپنے خونوں کے ذریعے کی اور اپنی شہادتیں دے دے کر اس تناور درخت کی خوب آبیاری کی اور اس کو بہت بڑھایا، یہاں تک کہ دین اسلام پوری دنیا پر چھا گیا۔ مسلمانوں کی تاریخ بہت بڑی خوبصورت ہے، اور آج کل کے مسلمانوں نے چونکہ اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے اور اپنے سپہ سالاروں کے نقش قدم پر نہیں چلے، جس کی وجہ سے آج وہ فاقہ کشی کی دلدل میں جو کہ دھنسے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی عشق کی جھلکیاں بے شمار ہیں، انہی جھلکیوں میں سے ایک جنگ موتا کے مقام پر بھی صحابہ کرام نے دکھلائی۔ اس کے جو پس منظر ہے اس کا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ مدینہ المنورہ میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم ارشاد فرمایا کہ موتا کے لیے نکلنا ہے، موتا کے لشکر تیار کرنا ہے، تو شمع رسالت کے پروانے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3000 کا عظیم المرتبت لشکر تیار ہو گیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں زید بن حارثہ کو تمہارا امیر مقرر کرتا ہوں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب تمہارے امیر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواح کو میں امیر مقرر کرتا ہوں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جسے چاہیں اپنا امیر بنا لیں گے۔ پیارے دوستو، یہ عظیم المرتبہ 3000 پر مشتمل لشکر یہ مدینہ المنورہ سے نکل رہا ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیت الوداع کے مقام تک حضور نے خود کوشش فرمائی اور حضور خود تکلیف فرما کر سنیت الوداع کے مقام تک تشریف لے آئے۔ جب آقا کریم علیہ السلام وہاں تک تشریف لے آئے، پھر لشکر کو نصیحت فرمائی۔ حضور نے فرمایا، میدان جنگ میں اترنے سے پہلے حاکم موتا شرحبیل غسانی کو تم نے اسلام کی دعوت پیش کرنی ہے، اسلام کی طرف بلانا ہے، اسلامی تعلیمات کی طرف بلانا ہے۔ اگر وہ اسلامی تعلیمات کو مان لے پھر کوئی لڑائی نہیں، پھر کوئی جہاد نہیں۔ اگر وہ نہ مانے اور اسلام کی دعوت کو وہ ٹھکرا دے تو تم نے پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر اس کے خلاف تم نے جہاد کرنا ہے اور اسے بتانا ہے کہ مسلمانوں کی حقیقت کیا ہے۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعائے خیر، دعائے رحمت فرما کر وہاں سے لشکر اسلام کو روانہ کیا۔ وہاں سے مجاہدین نے اسلام کا لشکر روانہ ہوا اور ادھر سے حاکم موتا کے جو فوج تھی اور اس کا علاقہ تھا ان کو خبر ملی کہ مجاہدین اسلام یہاں آ رہی ہیں۔ تو حاکم موتا نے شرحبیل غسانی نے فوری جو ہے ہرقل بادشاہ سے مدد طلب کر لی کہ میری مدد کیجیے۔ ہرقل بادشاہ نے اسلحہ کے ساتھ بھی اس کی مدد کی، افرادی قوت کے ذریعے اس کی مدد کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے بھی افرادی قوت کے ذریعے اور ہتھیار کے ذریعے شرحبیل غسانی حاکم موتا کی مدد کی۔ اور اب وہ حیران ہوں گے، 1,00,000 افراد پر مشتمل، بلکہ اس سے بھی متجاوز 1,00,000 افراد سے بھی متجاوز افراد پر مشتمل یہ لشکر تیار ہو گیا۔ اور آپ اندازہ لگائیں 3000 کا لشکر کہاں اور 1,00,000 افراد پر اسلحہ سے لیس ہر چیز کی سہولت موجود ہے۔ یہ لشکر مجاہدین اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے بالکل تیار ہو چکا۔ جب یہ اطلاع مجاہدین اسلام کو پہنچی کہ وہاں 1,00,000 کا لشکر ہے اور ہم تو صرف 3000 ہیں، پھر مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کی اطلاع مدینہ المنورہ بھیجنی چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کے لیے مزید افرادی قوت کو بھیجیں، لوگوں کو تیار کریں اور لشکر کو بھیجیں۔ جب یہ مشورہ ہو رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مقرب
اور آقا کریم علیہ السلام کی دربار کے شاعر تھے. سبحان اللہ. حضور کی مدح سرائی فرمایا کرتے تھے. انہوں نے اس مقام پر آپ نے بہت اعلیٰ خطبہ ارشاد فرمایا اور بہت عظیم المرتبہ جملے ارشاد فرمائے. وہ کیا تھے یہ جملے؟ سنیے. آپ فرمانے لگے کیا تم اس چیز سے گھبراتے ہو جس کی خواہش اور تمنا میں ہم ہمارے گھروں سے نکلے؟ ہم سب اپنے گھروں سے نکلے ہیں. ہم کیا اس چیز سے گھبرا رہے ہیں؟ یعنی اللہ کی راہ میں موت، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے، اللہ کی راہ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم اپنے گھروں سے نکلے ہیں. کیا ہم اسی چیز سے گھبرا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے یاد رکھو ہم دو خوبیوں میں سے ہرگز خالی نہیں ہیں. یا تو فتح مند ہو کر غالب آ کر اپنی مراد کو پا لیں گے کہ ان کے اوپر ہماری حکومت جم جائے گی اور اسلام غالب ہو جائے گا، اور یہ سارے رومی، یہ جتنے بھی مل جائیں بد مذہب، یہ سارے مغلوب ہو جائیں گے، ہم غالب ہو جائیں گے. یا دوسری چیز یہ ہے شہادت پا کر ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جائیں گے اور جنت میں اللہ تعالی ہمیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے. یا غلبہ ہوگا یا شہادت ہوگا. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب معان نامی مقام پر پڑاؤ کیا اور یہ جملے ارشاد فرمایا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ان جملوں کی وجہ سے اسلامی لشکر کے اندر ایسی شہادت کی اور دین اسلام کی خاطر جان قربان کرنے کی بہت بڑی ایک جو ہے نصیحت دل کے اندر جگا لی، اور وہ آگے بڑھے راہ خدا میں. وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے اور اس طلب میں اپنے سروں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے وہ معان نامی مقام پر پہنچے، وہاں پر آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں میں غزوہ موتا میں حاضر تھا جب مشرکوں کا لشکر نمودار ہوا تو اتنی کثرت سے گھوڑے، ہتھیار، ریشمی کپڑے پہنے ہوئے لوگ، دیگر ساز و سامان میں نے دیکھے، گویا کہ میری آنکھیں جدھیا گئی تھی. میں غور کرتا رہا یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا کثرت کے ساتھ سواریاں ہیں، لوگ ہیں، اتنا بھیڑ اور ازدحام مچا ہوا ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے. سبحان اللہ. دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور صفیں سیدھی ہوئی. لشکر اسلام کی طرف سے حضرت زید بن حارثہ علم لہراتے ہوئے اس میدان کارزار میں اترے اور شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے. ان کی تلوار بجلی کی مانند گھوم رہی تھی. سبحان اللہ. صحابہ کرام کی بہادری ہے نا. حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں حضرت زید بن حارثہ کی تلوار بجلی کی طرح گھوم رہی تھی اور دشمنوں کے دلوں کے اندر جو ہے آن سے آن میں ان کے جسموں کو کاٹ رہی تھی. مجاہد اسلام کی تلوار دشمنوں کی سکت نہ تھی، لہذا تیروں کی بچھاڑ کرنا شروع کر دی. جب حضرت زید بن حارثہ کی تلوار چلی تو ان کو کاٹے جا رہی تھی. جب دشمنوں نے دیکھا اب یہ ہماری طاقت سے بیر ہو چکی ہیں تو انہوں نے یکبارگی کے ساتھ آپ پر تیروں کی برسات کر دی. اللہ اکبر. جس کی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ کا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا. حضرات گرامی آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام نے کتنی کوششوں کے ساتھ اس اسلام کی آبیاری کی ہے جس کی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ ان زخموں کی تاب نہ لا سکے، ان زخموں کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق دے.